بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور قابل قدر میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ نے ایک مرتبہ ہم کو پھر زندگی میں ربیع الاول شریف کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو حضور سید عالم تاجدار مدینہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام 12 ربیع الاول شریف بروز پیر کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن تشریف لائے، اس دن نبی پاک کے غلام خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں کہ اس دن نبی پاک کی جلوہ گری ہوئی۔ حضور آئے تو قرآن آیا، حضور آئے تو رمضان آیا، حضور خود رحمت للعالمین ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تصدق اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور آپ کو نعمت عظیم کہا گیا ہے۔ قرآن نے آپ کو فضل کبیر کہا ہے، آپ اللہ کا بہت بڑا فضل ہیں۔ تو دوستو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے وہ اللہ کی توحید کا پیغام تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لا کے رہنمائی فرمائی اور بتا دیا کہ دنیا میں رہنا کیسے ہے، زندگی بسر کیسے کرنی ہے۔ المختصر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ تحیت و ثنا کی زندگی مبارک کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں اس میلاد شریف کے موقع پر اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بسر کریں گے، حضور کے اسوہ مبارک کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص تم میں بہتر ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بڑوں کی عزت کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے کہ جو دوسرے مسلمانوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم عمل کریں گے، اور میلاد شریف کے جو مقاصد ہیں ان کو ہم پیش نظر رکھیں گے، اور اس طرح سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے سینے میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ جلائیں گے، اور اپنی زندگی کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بنائیں گے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم جو ہے وہ کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم اور لوگوں کو بھی روشناس کرائیں گے، اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے، امت کی خیر خواہی چاہیں گے، کیونکہ اس امت کے لیے حضور نے اس وقت دعا کی جب حضور ابھی دنیا میں تشریف لائے، سر سجدے میں رکھا تو کہا میرے اللہ میری امت پر رحم فرما۔ حضور معراج پہ گئے تو کہا میرے اللہ میری امت پر رحم فرما۔ حضور کا جب وصال شریف ہوا تو حضور نے کہا کہ میرے اللہ میری امت پر رحم فرما۔ اس لیے امت کو بھی چاہیے کہ ہر موقع پہ اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرے اور اپنی زندگیوں کو حضور کی سیرت کا آئینہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ میلاد شریف کی برکت سے ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیوں کو حضور کی سیرت کے نمونہ میں ڈھال لیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں سیرت پاک پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔